نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنا علما ربی زدنا علما ربی زدنا علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، آیت نمبر 21 تک ہم نے پڑھ لیا ہے، اب ہم 22ویں سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ زی وہ ذات جعلا بنایا لکم واسطے تمہارے ارضا زمین کو فراشن فرش والسماء اور آسمان کو بناءً چھت وانزلا اور اتارا من السماء آسمان سے ماءً پانی فاخرجا پس اخرجا پس نکلا یا نکالا بھی ساتھ اس کا ماخذ ہے خارجہ، خا رے اور جیم۔ فاخرجا پس نکالا بھی ساتھ اس کے من الثمراتی، من ہوتا ہے سے یعنی زمین سے، ثمراتی پھلوں میں سے، رزقن رزق کھانے کے لیے، لکم تمہارے واسطے۔ فلا تجعلوا پس لا نہ، تجعلوا تم ٹھہراؤ یا بناؤ، تجعلوا جعل اس کا روٹ ورڈ، للہ واسطے اللہ کے، اندادن مد مقابل یا شریک، وانتم اور تم تعلمون جانتے ہو۔ اللہ پاک یہاں فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے کہ اس سے پہلے کی آیت 21 میں یہ دعوت دی گئی تھی کہ اے لوگو اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے تمام جو بھی ہیں لوگ، مخلوقات، سب کچھ اس نے پیدا فرمائے، اور اطاعت کیوں اختیار کرنی ہے اللہ کی عبادت کیوں کرنی ہے؟ تاکہ لعلکم تتقون تم بچ سکو۔ اس طرح آپ اس کو سمجھ لیں کہ تمہیں اللہ کا تقوی نصیب ہو جائے، تمہیں اپنے مقصد تخلیق کی آگہی نصیب ہو جائے۔ تتقون ظاہر ہے کہ جب وہ ڈر جو انسان کے اندر انسان کو گناہوں کو چھوڑنے پر مائل کر دے اور نیکی پر ابھارنے میں مدد دے، ایسا تقوی، ورنہ خالی خوف کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یا یہ خوف کہ کہیں مجھ سے میری عزیز ترین ہستی میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے، تو اس لیے ہر وقت اس سے ڈرتے رہنا ہے۔ تو اس خوف کی بنیاد یہی ہے کہ مجھے اللہ کا قرب مل جائے، مقصد تخلیق پورا ہو جائے، کامیاب زندگی ایمان کے ساتھ اور بامراد کامیاب واپسی نصیب ہو جائے۔ تو اب مزید اللہ پاک اپنی نشانیاں فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات مطلب اس بات پہ اللہ کے ذمہ نہیں ہے کہ وہ اس طرح ہمیں مائل کرے، اپنی طرف بلائے، وہ کن کہہ کے بھی سارے کام کرنے والا قادر اور قدیر ہے اور قہار اور جبار بھی ہے، لیکن 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں فرما رہے ہیں کہ دیکھو تاکہ تم سمجھو، دلیل کے ساتھ تم سمجھو۔ اللہ نے جو عقل تمہیں دی ہے، فہم و فراست دی ہے، شعور دیا ہے، اس کو استعمال میں لاتے ہوئے دیکھو زمین کو تمہارے لیے فرش، اللہ کا فرش کہیں بھی ختم نہیں ہوتا دیکھیں، اور آسمان چھت بغیر ستونوں کے، کوئی اس میں وہ سیدھی اور خامی نہیں۔ تو فرمایا یہ سب اللہ نے پیدا کیا ہے، اور مزید یہ کہ آسمانوں سے اس نے پھر پانی اتارا، مے برسائی، بارش برسائی، اور یاد رکھیں پانی حیات ہے، چاہے وہ آسمان سے برستا ہے یا زمین کے نیچے سے نکلتا ہے، اور زمین بھی آپ کو پتہ ہے پانی کے اوپر ہے، اور اس کا ہلنا روکا تھا اللہ نے پہاڑوں کی میخیں گاڑ کے، اور اوپر سے پانی اتارنے کا مقصد زمین لیتی ہے، ایبزارب کرتی ہے، اور پھر اپنا پھل پھول لاتی ہے جو خوراک بنتی ہیں تمام انسانوں کی بھی، حیوانات کی، اور سب چیزوں کی۔ تو یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے
کہ اس میں اجرام فلکی بھی آ جاتے ہیں، رات اور دن کا آنا جانا بھی ہے، رات اور دن کا وقت کا بننا بھی ہے، ماہ و سال کی روانگی بھی ہے۔ اسی کے اندر آپ دیکھیں ہر طرح کی سورج چاند ستاروں کا اپنا اپنا کام ہے، ہر چیز جو ہے اس کے ساتھ۔ اور فرش کہہ کر فرش کے اوپر اور نیچے کی جتنی مخلوقات ہیں ان کا بھی ذکر ہو گیا، آسمان اور اس کے درمیان کی ساری چیزیں، سب کچھ کا ذکر کر کے اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہارے لیے پانی اتارا، اور اس سے زمین جو ہے وہ اپنا پھل نکالتی ہے، تمہارے لیے اناج نکالتی ہے، اور تمہارے لیے چارہ اور گھاس وہ نکالتی ہے، یہ سب تمہارا رزق ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کا مد مقابل نہ بناؤ، اور تم سب جانتے ہو کہ سوائے اللہ کے یہ کسی اور کی کاریگری نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے؟ اگلی آیت دیکھیں، وَإِن كُنتُمْ، اور اگر تم ہو فی ریبٍ، کسی شک میں۔ ایسا ریب اس شک کو کہتے ہیں جو انسان کو کھٹکے میں ڈال کے تو انسان کو کے عمل کو متاثر کرتے، جیسے انسان کسی چیز کے شک میں پڑ جائے تو وہ ویسا کام کانفیڈنس سے نہیں کر سکتا، تو اپنے دین کو شک سے بچاؤ۔ یہی ہمارا قرآن پڑھنے کا مقصد، پہلی آیت جو ہمیں پڑھائی جاتی ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہی ہے کہ قرآن کھولنے والے سے جو پہلی بات کی جاتی ہے وہ یہی کی جاتی ہے کہ قرآن کو بغیر کسی شک کے ساتھ پکڑنا۔ جتنا یقین محکم ہوگا، جتنا اس کتاب کے ساتھ دل کی محبت لگاؤ گے، کیفیت کے ساتھ، محبوبیت کے ساتھ قرآن اور صاحب قرآن کی محبت لے کر اس کو کھولو گے تو تم مالا مال ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہاں بھی ہے کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے، مما، اس سے، نزلنا، جو ہم نے نازل کیا، نہ لگائے تو ہم، جو ہم نے نازل کیا، اللہ، اوپر، اب دینا، اپنے بندے پر۔ اب بندے تو اللہ کے بہت ہیں، یہاں ہم اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اپنے بندہ خاص پر، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہاں ذکر ہے۔ تو فرمایا کہ کسی شک میں اگر ہو جو ہم نے نازل کیا اپنے بندہ خاص پر، فَأْتُوا، تو بس لے آؤ، بصورت، کوئی صورت، مِن مثلہ، اس جیسی، وَادْعُوا، اور بلا لو، شہداءکم، اپنے گواہوں کو، اپنے شریکوں کو، گواہیاں اکٹھی کر لو۔ وہ گواہیاں یعنی سمجھیں وربلی بھی ہو سکتی ہیں، اور آپ دیکھیں کہ یہ طاقت کے ساتھ کوئی کسی کو ڈرا سکتا ہے، کوئی گواہی اگینسٹ دے سکتا ہے، کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو فرمایا جتنے بھی شریک ہیں جو گواہیاں اکٹھی کر سکتے ہو اللہ کے اگینسٹ، اس کے مد مقابل لے آؤ، من دون اللہ، سوائے اللہ کے۔ تو اس کا مطلب اللہ ایک طرف ہے، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے، اور یہ اہل اللہ بھی اللہ کی جانب جب ہوتے ہیں تو یہ ایک ہی بنتا ہے، یعنی یہ اکائی بنتی ہے، ایمان کی اکائی بنتی ہے، اسلام کی اکائی بنتی ہے، اور دوسری طرف جو کچھ ہے وہ باطل ہے اور اس میں سب کچھ شامل ہے۔ تو فرمایا کہ بلاؤ اپنے گواہوں کو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ صادقین، صدق سچے کو کہتے ہیں۔ اگر تم سچے ہو نا تو پھر یہ کام کرو، اگر نہیں مطمئن قرآن پر یا صاحب قرآن پر، تو کوئی اور خدائی کتاب لے آؤ، کوئی اس کے اگینسٹ، اس کے مقابل کوئی لے آؤ جو اس سے بھی زیادہ، تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اور یہ چیلنج کبھی بھی کفر نے قبول نہیں کیا، کیونکہ یہ ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ تو پھر فرمایا فا پس ان لم تفعلوا، فا پس ان، اگر، لم نہیں، تفعلوا، تم کر سکو، ولن تفعلوا، اور تم کر ہی نہیں سکتے۔ بنانے والا کتنے کانفیڈنس سے فرما رہا ہے کہ تم کر ہی نہیں سکتے، جب میں نے تمہیں ایبلٹی نہیں دی ہے، جب تمہارے اندر وہ میں نے پرزہ ہی انسٹال نہیں کیا جو کہ اس کے علاوہ کوئی اور چیز کو اپنے حواسوں سے غیب کو سمجھ سکے یا جان سکے، جب مجھے تمہاری سمجھ لیں کہ طاقت، اہلیت، ہر چیز کا اندازہ ہے، تو تم کر ہی نہیں سکتے۔ پہلے چیلنج دے کے پھر فرمایا کہ اگر تم نہ کر سکو، ظاہر ہے کہ کام کرنے کی دو جہتیں ہیں، یا ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا، تو فرمایا یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ چیلنج تمہیں دیا ہے اس لیے کہ تمہیں بلایا جا رہا ہے کہ یہ ہر لحاظ سے خدا کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، سرنڈر کر جاؤ۔ تو اگر اس سے بہتر تم جانتے ہو، تمہارے پاس ہے یا لانے کی طاقت ہے، ایون ایک صورت ہی، تو فرمایا اگر تم نہ کر سکو، ولن تفعلوا، اور تم کر ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے، تمہاری اوقات ہی نہیں ہے، تو فتقوا النار، تو پھر اس آگ سے ڈرو۔ دو کام ہے نا، یا تو کتاب لے آؤ، یا پھر یہ کہ اس کو قبول کر لو، بیچ کا راستہ تو ہے ہی نہیں، وہ تو منافقت کا راستہ ہے۔ اسی لیے
علماء کرام فرماتے ہیں دنیا میں صرف دو طاقتیں ہیں، مومن یا کافر۔ یہ بیچ کے لوگ ایسے ہی بس ہم لوگوں نے کی طفل تسلیاں ہیں، وہ علیحدہ بحث ہو جائے گی پھر کہ کافروں کی کس حساب سے کیٹیگریز ہیں، اس کے بعد ایمان والے اور ان میں مسلمانوں نے آگے کتنے مسالک بنائے ہوئے ہیں اور کیا کیا۔ لیکن بیسک یا تو کوئی اللہ کو مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ اب اللہ کا ماننا صرف ایک شرط کے ساتھ مشروط ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے اندر ہی سب کچھ آ جاتا ہے، پورا نظام حیات پیدا ہونے سے، بلکہ پیدا ہونے سے بھی نہیں بلکہ روح سے لے کر واپس روح تک کا سفر، دنیا میں آنے کا، پھر آگے گریجولی سارے معاملات کا، عبادات کا، ہر چیز کا، اس کے بعد آپ دیکھیں موت کے بعد برزخ کا، پھر اس کے بعد جی اٹھنے کا، پھر محشر کے دن کا، پھر وہاں میزان قائم ہونے کا، پھر پلسرات کا، پھر وہاں اللہ تعالیٰ کے روبرو ایک ایک بات کا حساب دینے کا، اور پھر عبدالعباد ٹھکانوں کا، پھر شفاعت کا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ یہ قرآن کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک کلمے کا فیض ہے۔ الحمدللہ اللہ ہمیں صدق کے دل سے کلمہ پڑھنے کی اور کلمے کو مینٹین یعنی اپنے اوپر اپنے اندر ایبزارب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا اگر تم نہ کر سکے اور تم ہر کس نہ کر سکو گے تو فتقوا النار، بس پھر ڈرو اس آگ سے، اللہ تی جو کہ وقودھا جس کا ایندھن ہے ناسو لوگ والحجارہ اور پتھر، وہ لکڑیوں سے نہیں جلائی جانی، وہ آگ لکڑیوں سے نہیں جلتی، اللہ اکبر استغفر اللہ، وہ انسان ایز اے لکڑی، ایز اے مٹیریل، ایز اے سمجھ لیں کہ اس کو وہ جس کو کہتے ہیں کہ آگ جلانے کے لیے جو چیزیں مددگار لکڑی وغیرہ اور دوسری کاغذ اور یہ جتنی بھی چیزیں جو ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں، وہ وہاں انسانوں سے آگ بھڑکائی جائے گی، استغفر اللہ۔ اور پتھر سے مراد وہ پتھر جن کو رب کے مقابل ان کو تراش کے مجسمے بنا کر پوجا جاتا رہا۔ وہ عدت للکافرین، بہت بڑا لیسن ہے، وہ عدت تیار کی گئی ہے، اور اس کا روٹ ورڈ ہے عین دال عدد، تیاری کے لیے ہے کہ عدت تیار کی گئی ہے للکافرین، کافروں کے لیے۔ کتنی پیاری بات ہے، آگ مسلمان کے لیے ہے ہی نہیں، تو پھر ہم ایسے کام کیوں کرتے ہیں جے اگر ہم اللہ نہ کرے کہ آگ میں کیوں جائیں، ایک لمحے کے لیے بھی کیوں جائیں؟ دیکھیں ہر چیز کا ایک مقام ہے، کافر کا مقام جہنم میں ہے اور مسلمان کا مقام جنت میں ہے۔ تو پھر گناہ کر کے ان گناہوں کے بدلے میں، چاہے عارضی، ظاہر ہے مومن جس نے کلمہ پڑھ لیا دل سے وجبت لہو جنہ، اس کے لیے جنت تو واجب ہے، لیکن تھک ہار کر ذلیل و خوار ہو کر، ایک ہوتا ہے سیدھا سادہ منزل پر پہنچنا، ایک آپ نے مختلف خوار ہو کر جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھ سمیت آپ سب کو توفیق دے کہ ہم وہ راہ اپنائیں صالحین کی، انبیاء کی، شہداء کی، صدیقین کی، جن پر چل کر وہ پار لگ گئے، اللہ ہمیں بھی پار لگائے۔ تو فرمایا او عدت للکافرین، وہ کافروں کے لیے بڑکائی گئی ہے، وبشر الذین، اور خوشخبری دے دو لوگوں کو، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خوشخبری دے دیں۔ خوشخبری کیا کہ یہ عارضی زندگی ہے، اس میں کلمے کے تحت اپنی زندگیاں گزارو، اللہ کو پہچانو، اللہ سے ڈرو، یوم آخرت پر ایمان لاؤ، اور یہاں کی کمی بیشیوں پر صبر کرو، ٹھیک ہے، اور ہر حال میں اللہ سے ڈرو، صبر اور شکر کے ہتھیار لو، اللہ سے مدد مانگو، نماز کے ساتھ مدد مانگو، صبر کے ساتھ مدد مانگو، ایمان لاؤ اور نیک عمل کرو۔ جسٹ ایمان لانا کافی نہیں ہے جب تک اعمال صالحہ یعنی کہ نیک اعمال صالحہ اعمال نہیں ہوں گے۔ اعمال صالحہ وہ ہوتے ہیں جو سنت کے مطابق کیے جائیں، جن کا کوئی وزن ہو قیامت والے دن ترازو کے اندر، اسی لیے تو لے جائیں گے اعمال کہ اس وقت ان کا وزن نیتوں کے حساب سے دیا جائے گا۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ، خوشخبری آپ سنا دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے، کہ یہ کہ لہم ان کے واسطے جنات، ایک نہیں دو نہیں باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اور نہریں کس طرح ہیں کہ جنتی اپنی انگلی سے جہاں بھی چاہے گا نہروں کو بھاگ کر لے کر جائے گا، اللہ اکبر۔ پھر فرمایا کلما رزقوا، جب بھی ان کو رزق دیا جاتا ہے، منہا اس میں سے یعنی باغوں میں سے، من ثمرات کوئی پھل، رزقن کھانے کو، بطور رزق،
قالو وہ کہیں گے حاذ الذی یہ تو وہی ہے رزقنا من قبل اس سے پہلے ہمیں دیا گیا، یعنی دنیا میں جو ہم پھل کھاتے ہیں دیکھیں اس کا کتنا پھر بھی ذائقہ ہے، تو اس سے کئی گنا ذائقہ جس کو کسی آنکھ نے نہ دیکھا نہ سوچا، لیکن جب ان کو دیا جائے گا تو انہیں دنیا کا پھل بھی یاد آئے گا۔ اس کا مطلب ہے یہاں بھی جو ہم کھاتے ہیں تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو فرمایا وہ کہیں گے یہ تو اس سے پہلے ہمیں اس جیسا دیا گیا۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا قرآن کہتا ہے وَأُتُوا اور دیا گیا بِهِ، حالانکہ دیا گیا بِهِ ساتھ اس کے متشابہہ ملتا جلتا، یہ ایکوریٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ جنت کی نعمت جنت میں ہی ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک دفعہ نماز کسوف پڑھا رہے تھے اور آگے ہاتھ بڑھا دیا تو پھر پیچھے ہٹایا، تو جب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ نے کیسا کام کیا ہے جو پہلے نہیں کیا؟ فرمایا کہ نماز کے دوران جنت میرے سامنے آ گئی اور اس کا پھل، اس کا جو انگور تھے یا جو بھی پھل تھا وہ نیچے آیا، تو میں نے آگے ہاتھ بڑھایا کہ اس کو لے لوں کہ تم لوگ کھاؤ، پھر اس خیال سے پیچھے کر لیا کہ نہیں جنت کا پھل ہے، جنت میں ہی جا کے کھائیں گے، واللہ اگر میں اس کو لے لیتا تو وہ کبھی ختم نہ ہوتا۔ اللہ اکبر، چونکہ ہمیشگی جنت میں ہے، دنیا میں نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ حالانکہ وہ متشابہ ملتا جلتا ہے، تو اس کا مطلب ہے دنیا کے اندر بھی جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ ملتی جلتی تو ہیں لیکن ایکوریسی نہیں ہو سکتی۔ پھر فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا اور ان کے لیے اس میں ازواج مطہرہ پاکیزہ بیبیاں ہوں گی، مطہرات پاکیزہ ہر لحاظ سے پاکیزہ، اور حوریں بھی آپ دیکھیں ہوں گی جو یہاں کی ازواج ہیں اور جو ایمان پر مرد و زن جن کا خاتمہ ہوگا اور جنت میں موجود ہوں گے وہاں یہی رشتہ ان کو دیا جائے گا۔ اور بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آپ کی ایک زوجہ مبارکہ نے آپ سے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مرد کو وہاں حوریں ملیں گی تو یہاں کی بیوی جو ہے وہ یعنی اس کا مقام جاننا چاہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں کی نیک عورت وہی وہاں اس مرد کو ملے گی، اور حوریں جو ہیں یوں سمجھ لیں کہ اس کی خادمائیں ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ تو اس میں چونکہ وہاں حسد کینہ اور بغض اور اس طرح کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، تو وہاں اللہ پاک جیسے بھی ان چیزوں کی سیٹنگ کرے گا تو جنتی اس پر مطمئن ہوں گے ہر لحاظ سے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا ان کے لیے بیویاں ہوں گی پاکیزہ، وہم فیہا خالدون اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ بھی ہمیں ان میں سے بنائے، جنتوں کے اندر ہمیں جو ہے انشاءاللہ تعالی، اور بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں بھی ہم سب کو پڑوس عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم انی نسألک من خیر ما سألک منہ کا عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ کا عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔